السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، دن اور رات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی خاص قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں۔ ان کے اندر ہمارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں اور سامان ہے اس بات کا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کریں، اس کو پہچانیں اور اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں۔ رات کا یہ وقت اللہ والوں کے لیے بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، جب ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بندوں کے لیے دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا هو ساجد۔ بندہ اپنے رب کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ بندہ اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، تو بندے کو سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے، 1/3 رات کا شروع ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اور ہے کوئی شفا مانگنے والا، میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ تو رات کا آخری تہائی حصہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں اور رزق کی تقسیم، بخشش کی تقسیم اور اسی طریقے سے شفا کے اعلانات اللہ سبحانہ و تعالی کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اس ضمن میں بعض لوگ آج کل شب برات کے حوالے سے ایک کثیر تعداد میں بدعات کے اوپر اور ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں جن کا دین اسلام کے اندر ذرہ بھر بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو جتنی بھی اس کے بارے میں شب برات کے حوالے سے روایات آتی ہیں، کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بعض الناس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے، حالانکہ شب کا جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور برات جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کو بھی عربی زبان کے اندر لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شب برات کے ہی حوالے سے جو ترمذی میں روایات آتی ہیں اور ابن ماجہ میں روایات آتی ہیں یا مسند احمد میں روایات آتی ہیں، تمام محدثین کرام نے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے
یہ روایات نقل کرنے کے بعد صراحت کی ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، تو پھر ان روایات کے اوپر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ تو ہر رات میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس میں اس جو شب برات ہے، اس کا کچھ بھی ذکر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں بندے کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سب کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالی سوموار اور جمعرات کا دن آتا ہے تو بندے کے اعمال یہ فائل اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین سب کو بخش دیتے ہیں سوائے دو طرح کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو مشرک ہیں، اور دوسرے وہ دو مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی فائل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین جنت کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، جنت میں ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا۔ تو شب برات کی رات کو مخصوص کر کے عبادات کرنا، نوافل ادا کرنا اور 15 شعبان کا جو ہے وہ شب برات کی روح سے روزہ رکھنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ایام بیز کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا ویسے شعبان کی فضیلت میں جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو شب برات کے تصور کو لینا، اس کا اسلام کے اندر کوئی بھی تصور نہیں ملتا ہے۔ جتنی بھی روایات آتی ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، اور جو ہے وہ کمزور درجے کی روایات ہیں، قابل استدلال نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم۔